اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی یک بیک توجہ کبھی دفعتن تغافل کبھی یک بیک توجہ کبھی دفعتن تغافل کوئی آزما رہا ہے مجھے رخ بدل بدل کر. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. آج 22 جون 2020 عیسوی کو میں نثری اصناف کا ایک اور موضوع اردو ڈرامہ لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک نثری اصناف میں ڈرامہ کا تعلق ہے، ڈرامہ ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے. اس کی اولین تعریف میں یونان کے شہر آفاق فلسفی و نقاد ادب ارسطو کی بوتیکا سے حاصل ہوئی ہے، جس میں وہ ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیتا ہے. فنی اعتبار سے ڈرامہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب سے موسوم کرتے ہیں. ڈرامہ میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک تو ہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہو. کردار نگاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے. ڈرامے کے ہیرو کا خصوصاً المیہ کے ہیرو کا عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہو سکتے ہیں. مکالمے کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول، خاندان اور ضرورت کے عین مطابق ہونے چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئیں. اردو میں ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے. اس کے آغاز اودھ کے تاجدار علی شاہ کے ہاتھوں 1824 عیسوی میں رادھا کنیا کا قصہ کی شکل میں ہوا، اور اس کے بعد امانت لکھنوی نے اندر سبھا کے نام سے ایک اور تجربہ کیا، جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے. طالب بنارسی، آرام اور آغا حشر کاشمیری نے تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو ترویج و ترقی کی کئی منزلوں سے ہمکنار کیا. 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا. ریڈیو کی ایجاد اور ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہت سے آشنا کیا ہے. ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے رو نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ہی ساتھ ایپک
تھیٹر اور لایعنی ڈرامے کے تجربوں کو ممکن بنایا ہے. اور اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر، منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور علی محمد لون جیسے فنکار ابھرے ہیں، تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسن اور شمیم حنفی جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے روشناس کیا. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی جانکاری آج اردو ڈرامہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو دے دی. مجھے ایک بار پھر امید ہے کہ آپ اس کو گھر پر مزید سمجھنے اور بکس کو کنسلٹ کر کے اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.